السلام علیکم ویورز، میں ہوں طیبہ عباسی اور میں ہوں آپ کی لیگل ایڈوائزر. اور آج کے ایپیسوڈ جو کہ سول کورٹ سول ٹرائل کا ایک اور ایپیسوڈ ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کیا ڈسکس کریں گے؟ فریمنگ آف ایشو. جی، فریمنگ آف ایشو بیسیکلی یہ ہے کہ دونوں پارٹیز دعویٰ یا پلینٹ جس وقت کورٹ میں جمع ہو جاتا ہے، جواب دعویٰ یعنی کہ ریٹن سٹیٹمنٹ جب کورٹ میں جمع ہو جاتا ہے تو اسٹے کی پروسیڈنگ کے بعد کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ ان دونوں کے بیسک گریونسز کیا ہیں، وہی اس ڈرافٹ کے مطابق، یعنی کہ ڈرافٹ کا مطلب یہ ہوا کہ پلینٹ اینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ، دعویٰ اور جواب دعویٰ، ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کورٹ جو ہے کچھ گریونسز دیکھتی ہے دونوں کے، ایک دوسرے کے اگینسٹ کیا ہیں، کلیمز دیکھتی ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ کیا ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایشو فریم کیے جاتے ہیں. اب ایشو فریم جنرل لینگویج میں آپ کیسے سمجھائیں گی کہ کیا ایشو فریم کا مطلب یہ ہے کہ ایشوز کیا ہیں، دونوں پارٹیز کے درمیان ایشوز کیا ہیں، اس کو آپ الفاظ میں عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ان ایشوز کو کورٹ لکھ دیتی ہے. مدعی یہ کہہ رہا ہے، مدعا علیہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ان دونوں کے ایشوز ہیں، تو اینڈ پہ لکھتی ہے کہ ان ایشوز کو سوال کی صورت میں لکھ رہی ہوں. کورٹ یہ لکھتی ہے میں ان دونوں کے ایشوز کو سوال میں لکھ رہا ہوں، آپ دونوں پارٹیز نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. وہاں اینڈ پہ لکھ دیتی ہے جیسے پہلا ایشو اگر کورٹ نے فریم کیا کہ کیا مدعی جو ہے اس دعوے میں پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹ لگائے کیا ان میں وہ ڈگری کا انٹائٹلمنٹ ہے، تو اس میں وہ آگے لکھ دیتی ہے کہ اس سوال کا جواب کس نے دینا ہے، مدعی نے یا مدعا علیہ نے. تو اس میں وہ اسپیسیفکلی لکھ دے گی کہ مدعی نے یہ جواب دینا ہے. اس کے اگلا سوال کورٹ لکھے گی ایشو میں کہ مدعا علیہ کے پاس جو کاغذات ہیں یا جو قبضہ ہے کیا اس کی حد تک جو ہے مدعی کو اس کا حق دینا چاہیے، کیا مدعا علیہ جو ہے وہ اس کا انٹائٹلمنٹ ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ وہ لکھ دے گی کہ مدعا علیہ. آگے لکھ دیا جاتا ہے. یہ نارملی پروسیڈنگز تو انگلش میں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو اردو میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں. اور انگلش میں جو پروسیڈنگ ہوتی ہیں تو انگلش کی پروسیڈنگ میں وہ کیا مخصوص ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، لیٹرز یوز کیے جاتے ہیں جس پہ بارے جو ثابت کرنا ہے وہ ایک پارٹی پہ زیر بار کون ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد او پی پی ہوتا ہے اور او پی ڈی ہوتا ہے. جی، او پی پی آنرز ٹو پروو آن پلینٹف کورٹ لکھ دیتی ہے کیونکہ نارملی بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس وہ ایشوز فریم ہو کے آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ یہ او پی پی کیا ہے اور او پی ڈی کیا ہے. تو او پی پی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کورٹ نے سوال کیا کہ کیا مدعی کو یہ ڈگری دینی چاہیے، تو مدعی سے سوال کر رہی ہے تو کہتی ہے او پی پی یعنی آنرز ٹو پروو آن پلینٹف. یہ او پی پی کا مطلب ہوتا ہے. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو لا کے ہیں اسپیشلی ان کے لیے بھی انفارمیشن ہوتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد ایشوز فریم ہونا میں سب سے کروشل کوسچن کیا ہے کہ دونوں پارٹیز کہ جب ایشوز فریم ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے بہت وائبرنٹلی بہت ایکٹیولی دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا سوال رہ تو نہیں گیا جو فریم نہیں ہوا، اور وہ نہ فریم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے بہت بڑے مطالبے سے محروم ہو سکتی ہے، اپنے حق سے محروم ہو سکتی ہے. سو اگر کوئی امپورٹنٹ ایشو فریم نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ امپورٹنٹ ایشو نہیں فریم ہوا تو آپ ایک اپلیکیشن دیں گے، درخواست دیں گے اسی کورٹ میں کہ ہمارے پلینٹ کے اندر چاہے وہ دعویٰ یا جواب دعویٰ، اس کے اندر ایک اسپیسیفک ہم نے کوسچن ریز کیا تھا، ایک کلیم ریز کیا تھا جو کہ ایٹ دا ٹائم آف فریمنگ دا ایشوز وہ جو ہے وہ کورٹ نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، تو اس لیے اس ایشو کو فریم کیا جائے، اس سوال کو بھی اس میں لکھا جائے. عدالت اس سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے، وہ کورٹ کی اپنی وہ ہوتی ہے، اس کو اپنے کنونس کرنا ہوتا ہے. تاہم اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ایشوز فریم ہونے کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ لسٹ آف وٹنسز کی حد تک جو ہم نے اپنے ویورز کو ایکسپلین کرنی ہے. بلکہ ہم یہ کریں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں لسٹ آف وٹنسز، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اور اس کے بعد اگلا پروسیجر کیا ہوگا، یہ ایشوز اور سوال نامے کے بعد وہ ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایکسپلین کریں گے. امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے خاصی معلوماتی ہوئی ہوگی. فریمنگ آف ایشوز اور سوال نامہ کیا ہے، عدالتی کارروائی اس کے حوالے سے کیا ہے، خاصی ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا. یہ معلومات آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.